إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات حمد بڑائی بزرگی صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمارا آپ کو پیدا کیا اور ہمارے اوپر بے شمار انعامات و احسانات کیے. بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، دینی میری بھائیوں، خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بے شمار نبی اور رسول بھیجے. اللہ رب العالمین نے دنیا میں جو نبی اور رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا، اس کا مقصد یہی ہے تاکہ لوگ نبی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کریں اور نبی کی کئی باتوں پر عمل کریں، اور نبی جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے سے امتی بھی زندگی گزاریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی اتباع کریں. یہی بنیادی مقصد تھا رسولوں کے بھیجے جانے کا. اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے اس کا مقصد یہی تھا، ان کے بھیجے جانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے. اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگ ان کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی کئی باتوں پر عمل کریں. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا آئیڈیل تسلیم کریں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر عمل کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کا فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو چیز دے تم ان کو لے لو، اور جن چیزوں سے روکے تم ان سے رک جاؤ۔ یعنی رسول کے بھیجے جانے کا مقصد یہی ہے کہ رسول جن باتوں کا حکم دے، جن باتوں کو کرنے کا حکم دے، ان باتوں کو تم بجا لاؤ، ان پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے روکیں تم ان سے رکو۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد بھی یہی ذکر کیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو نبی بنایا، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے نبی آئے تمام کے تمام نبی انسانوں ہی میں سے تھے، انسانوں میں سے نبی بنائے جانے کا مقصد یہی تھا، کیونکہ ایک انسان ہی دوسرے انسانوں کی اچھی طریقے سے رہبری کر سکتا ہے، قیادت کر سکتا ہے۔ ایک انسان ہی اپنے جیسے انسان ہی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین انسان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو نبی بنا کر کے بھیجتا تو ایسی صورت میں لوگ بجائے اس کے کہ ان سے قریب اور ان سے دور ہوتے، ان سے وحشت محسوس کرتے اور ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم نہیں کر پاتے، کیونکہ سوچتے ہیں وہ تو فرشتہ ہے، وہ تو جن ہے، اب کیسے اس کو اپنا رہنما مان سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں ہی میں سے نبی کو بنا کر کے بھیجا تاکہ لوگ ان کی اتباع اور پیروی کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ رسولوں کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو شخص رسول کی اتباع کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ رب العالمین نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری باتوں کو مانو۔ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو رسول کی اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر کے تم اپنے اعمال کو ضائع برباد مت کرو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، کوئی بھی عبادت کو ہم اللہ اس کے رسول کے کہے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیں گے تو ہماری وہ عبادت قبول ہوگی، اور اگر ہم رسول کی مخالفت میں کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل انجام دیں گے تو ایسی عبادت ضائع برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تم اللہ کی رسول کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو ضائع برباد مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی اتباع کرنے کا حکم ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر نازل کیا، تمہارے اوپر یعنی رسول کے اوپر اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اس کی اتباع کرو، اور اس کے علاوہ دوسرے دوستوں کی، دوسرے ولیوں کی اتباع مت کرو۔ یعنی ہمیں اتباع کرنی ہے تو ہمیں صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے تو صرف رسول کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ تم اس کی اتباع کرو، اس راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اس کے علاوہ دوسرے راستوں کی اتباع مت کرو، دوسرے راستوں پر مت چلو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ دیگر پگڈنڈیاں جو ہیں، ادھر ادھر کے راستے ہیں، تم ان راستوں پہ مت چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اگر تم ان راستوں پہ چلو گے تو تم کو یہ صراط مستقیم سے الگ کر دیں گے۔
صراط مستقیم سے جدا کر دیں گے، تم کو ہٹا دیں گے۔ صراط مستقیم ایک ہی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں جانب کچھ لکیریں کھینچی، بائیں جانب کچھ لکیریں کھینچی، بلکہ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ دائیں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لکیریں کھینچی، بائیں طرف بھی 2 لکیریں کھینچی، اور فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے، تم اس راستے کی اتباع کرو، اور دوسرے راستوں پر شیطان بیٹھا ہے جو تم کو گمراہی کی طرف بلا رہا ہے، اس لیے تم دوسرے راستوں کی اتباع مت کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اسی آیت کی تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے، سیدھا راستہ ایک ہی ہے، حق ایک ہی میں ہے، حق 4 میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب 2 لکیریں کھینچی، بائیں جانب 2 لکیریں کھینچی، کہا کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حق چاروں امام پر حق ہے، تم کسی بھی راستے پر چلو تم ہدایت پر ہوگے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، صراط مستقیم ایک ہی ہے، جو کتاب و سنت کا راستہ ہے، جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے، اور اگر تم ادھر ادھر کے راستوں پر چلو گے تو تم گمراہی کے راستے پر چلو گے۔ اس لیے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پر چلے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کے طریقوں کو اختیار کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے آگے کسی کی اتباع نہیں ہے، کسی کی نہیں چل سکتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ توریت کا نسخہ کھولا اور اس کی وقت گردانے کرنے لگے، ورق کو پلٹنے لگے، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جانب مبذول کرائی اور کہا کہ عمر تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور آپ خوف زدہ ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ ڈر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھ کر کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک انداز میں تھے، بہت غصے میں تھے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے پہ چلتے ہیں شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ کر کے اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے خوف کا یہ عالم تھا کہ قیصر و کسریٰ ان کے نام کو سن کر کے لرز جایا کرتے تھے، لیکن وہی عمر رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں رضیت باللہ ربًا وبمحمد نبیًا وبالاسلام دینا، کہ میں اللہ کو رب ماننے پر راضی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی ہوں، میں دین اسلام کو اپنا دین ماننے پر راضی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ بھی نمودار ہو جاتے اور تم لوگ مجھ کو چھوڑ کر کے موسیٰ کی اتباع کرتے تو تم گمراہ ہو جاتے۔ لو کان موسیٰ حیا لاتبعنی، اور یاد رکھو اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ موسیٰ جو کہ صاحب شریعت رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر وہ بھی آ جاتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، ان کی نہیں چل سکتی ہے میرے رہتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے جب کسی نبی کی نہیں چل سکتی ہے تو کسی امتی کی کیسے چل سکتی ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ آج دیکھیں نبی کی حدیثوں کے سامنے لوگ اپنے اماموں کی پیروی کرتے ہیں، امتی کی چلاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبی کے رہتے ہوئے بھی، یعنی دوسرے نبی کے رہتے ہوئے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چلے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے، صحیح حدیثوں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جب قیامت قریب ہو جائے گی تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر کے نہیں اتریں گے بلکہ امتی بن کر کے اتریں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ آپ کی رسالت قیامت تک رہے گی، قیامت تک جو بھی فرد پیدا ہوگا اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرنا ہے، ورنہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کبھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی رسالت کو تسلیم کیے ہوئے بغیر۔
تو ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے لازم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر ہمارے لیے عمل کرنا لازم ہے، اور اگر اللہ کے رسول کی سنتوں کی اتباع کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص رسول کی اتباع کرتا ہے، جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور اس کے حدود سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یعنی جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کہا ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے جنت ہے۔ بلکہ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ سعادت کی خوشخبری سنائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے، جیسے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، نیکوکار لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کتنے بہترین دوست ہیں یہ لوگ، کتنے بہترین ساتھی ہیں، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی حدیثوں کو ہی، جو اللہ رب العالمین کے کلام کو، رسول کی حدیثوں کو حرف آخر سمجھتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا حشر قیامت کے دن نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین، نیکوکار لوگ کے ساتھ حشر ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اس رسول کی اطاعت کریں۔ ہمارے لیے صرف اللہ کا کلام کافی ہے، ہمارے لیے صرف نبی کی حدیث کافی ہے، اس کے رہتے ہوئے ہمیں کسی تیسرے چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی چیز پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور رسول کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے وعید سنائی اور فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو شخص ہدایت کے آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے طریقے پہ چلتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اسی کی طرف لگا دیں گے جس کی طرف وہ پھرا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ کتنی سخت وعید اللہ رب العالمین نے سنائی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فِتْنَةٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے حکم سے مخالفت کرتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کو کوئی فتنہ لاحق ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کو کوئی عذاب لاحق ہو جائے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہ آ جائے۔ دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بہت سخت وعید سنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر کے اپنے اماموں کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، جو رسول کی حدیثوں کے سامنے اپنے اماموں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو متنبہ ہو جانا چاہیے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اور اتباع رسول اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کا راستہ جو سیدھا راستہ ہے اسی راستے کو اپنانا چاہیے، رسول کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی اختلاف پیش بھی آ جائے تو ایسی صورت میں ہمیں اس طریقے کو اپنانا چاہیے جو طریقہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. قسم ہے تیرے رب کی، لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اپنے باہمی نزاعات میں، اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصل نہ تسلیم کر لیں، اور آپ کے فیصلے کو بصر و چشم تسلیم نہ کر لیں، اور آپ کے فیصلے کے سلسلے میں کسی قسم کی تنگی اپنے دلوں میں محسوس نہ کریں، اس وقت تک لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو خوشی خوشی تسلیم کرنا چاہیے. اگر کسی معاملے میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک شخص کے درمیان کھیت کی سینچائی کے معاملے میں کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ سناتے ہیں، کیونکہ حق انہیں کا تھا. ان کو کہتے ہیں کہ تم اپنے کھیتوں کی سینچائی کرو، پھر اس کے بعد اپنے ساتھی کے لیے پانی چھوڑ دو. لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اس لیے طرفداری کی ہے انہوں نے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ نازیبہ کلمات کہتا ہے وہ شخص، اور کہتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اسی لیے آپ نے زبیر کے حق میں فیصلہ کیا ہے، کیونکہ فوفیزات تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس نے کہا کہ رشتہ داری کی وجہ سے ایسا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک اپنے باہمی نزاعات میں، اختلافات میں لوگ آپ کے اپنا فیصل نہ تسلیم کر لیں اور آپ کے فیصلے کو خوشی خوشی قبول نہ کر لیں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے خوشی خوشی. کوئی اختلاف پیش آ گیا تو اس وقت ہمیں ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، ہمیں آمنا و صدقنا کہنا چاہیے، ہمیں اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کا فرمایا، وہ آیت جس کو کہ میں نے خطبہ حاجہ کے بعد پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحب معاملہ ہے، جو صاحب اقتدار ہے، امیر ہے، رہنما ہے، ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو. اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اور اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو تم اس کو اللہ کی طرف لوٹا دو، رسول کی طرف لوٹا دو. یعنی اپنے اختلافات میں اس معاملے کو اللہ کی طرف، رسول کی طرف لوٹانے کا حکم دیا. یہاں اولی الامر کا اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کسی معاملے میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ہمیں اللہ اس رسول کی فرمودات کی روشنی میں حل کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، رسول نے کیا کہا ہے. آج مسلمانوں کے درمیان بہت سارے اختلافات ہیں، بہت سارے فرقے وجود میں آ چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی لوگ 71 فرقے میں تقسیم ہوئے، عیسائی لوگ 72 میں، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے. صحابہ کرام کو فکر لاحق ہو گئی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ فرقہ کون ہوگا جو جنتی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. وہ لوگ جو میرے طریقے پر ہوں گے، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، وہی لوگ جنت میں جائیں گے. غور کرنا چاہیے. آج بہت سارے رسوم و رواج ہیں مسلمانوں کے درمیان، آج بہت سارے رسوم و رواج آ چکے ہیں. دیکھنا چاہیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب چیزیں تھیں؟ کیا صحابہ کرام نے ان پر عمل کیا ہے؟ دیکھیے شب رجب یعنی شب معراج جو منائی جاتی ہے، اس طریقے سے شب برات جو منائی جاتی ہے، عید میلاد جو منائی جاتی ہے، جو تیجا کیا جاتا ہے، 40واں کیا جاتا ہے، نیاز اور فاتحے کیے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے؟ کیا صحابہ کرام کے دور میں یہ چیز تھی؟ کیا صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے؟ ان سارے اختلافات میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، رسول نے کیا کہا ہے. اگر اللہ اس کے رسول کی کہی ہوئی باتوں کے خلاف ہوگی یہ چیز، اگر صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہوگا تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے. اس لیے کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات ہوتے تھے، لیکن صحابہ کرام کے سامنے اگر حدیث آ جاتی تھی تو اختلافات فوراً ختم ہو جایا کرتے تھے. مختلف ایسی مثالیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے. عمر رضی اللہ عنہ تو تلوار لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں اسی تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پہ موجود نہیں تھے. جب ان کو خبر پہنچتی ہے وہ فوراً بھاگے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے ہیں.
اس کے بعد آتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ کے اوپر وفات طاری ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں وما محمد الا رسول، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، جس طریقے سے دیگر رسول آئے اور چلے گئے، جس طریقے سے آدم آئے چلے گئے، جس طریقے سے نوح آئے چلے گئے، ہود علیہ السلام آئے چلے گئے، جس طریقے سے صالح علیہ السلام آئے چلے گئے، اور جو موسیٰ آئے چلے گئے، جس طریقے سے نبی آئے دنیا سے چلے گئے، اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رخصت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وفات طاری ہو گئی ہے۔ اور جو شخص اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ اور جو شخص بھی مرتد ہو جائے گا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، خود اپنا خسارہ کرے گا وہ۔ تو اس آیت کی جب تلاوت کی تو صحابہ کرام کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت ابھی بھی نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت جب لوگوں کے کانوں میں پڑی تو اختلاف ختم ہو گیا، فوراً لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ اختلاف ہوتا ہے کہ خلیفہ کون رہے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ سردار مسلمانوں کا رہے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک امیر انصار کی طرف سے متعین کر دیا جائے، ایک امیر مہاجرین کی طرف سے متعین کر دیا جائے، اور لگتا ایسا تھا کہ آپس میں اختلافات اور زیادہ بڑھ جائیں گے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پر سقیفہ بنی ساعدہ میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، کہ امیریت قریش میں سے ہوگا، قریش کے علاوہ کسی کی قیادت کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ موجود ہے، تم لوگ ان کی ہاتھ پر بیعت کر لو، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، اس لیے ابو بکر آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کی اور تمام لوگوں نے آپ کو بلا کسی اختلاف کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث پیش کر دی تو اختلاف ختم ہو گیا، تمام لوگ متفق ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کا مسئلہ پیش آتا ہے کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے، تو جب یہ بات پیش آتی ہے کہ نبی جہاں وفات ہوتی ہے نبی کی ان کو اسی جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجر عائشہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان میں اختلافات ہوا کرتے تھے، اور بھی بہت سارے معاملات میں اختلافات ہوئے، لیکن فوراً جہاں کوئی قرآن کی آیت پڑھ گئی، حدیث ان کے سامنے آ گئی، اختلاف ختم ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے کافی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے ہمیں اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے مختلف ایسے واقعات ہیں، جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو، تو ان کے لڑکے تھے بلال رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی عورت کو مسجد میں جانے سے روکوں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو روکوں گا، تم ان کی مخالفت کر رہے ہو۔ زندگی بھر انہوں نے اپنے اس لڑکے سے کلام نہیں کیا، یہ غیرت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے معاملے میں، کیونکہ جو سنت کا مخالف ہے نبی کا وہ مخالف ہے۔ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ حج تمتع کا حکم دیتے ہیں جبکہ آپ کے والد حج تمتع سے روکا کرتے تھے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی یا میرے والد کی چلے گی، یعنی خلیفہ کی نہیں چل سکتی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی نہیں چل سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کے کون ہو سکتا ہے، کون امام ہو سکتا ہے۔ لیکن آج دیکھیے لوگ کیسے کیسے لوگوں کی اتباع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، مختلف ایسی حدیثیں ہیں، لوگوں کو بارہا بتائی جاتی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب،
صحیح حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنی ہے، لیکن لوگوں کی کانوں سے حدیث ٹکراتی ہے، پھر بھی بہت سارے لوگ غالی قسم کے لوگ ہیں، متعصب قسم کے لوگ ہیں کہ امام کے پیچھے جب ہوتے ہیں تو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، زندگی بھر ایسی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کے لیے اقامت کر دی جائے تو کوئی نماز نہیں ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مسلک پر اس قدر عمل کرتے ہیں کہ جماعت کھڑی رہتی ہے، پہلے آتے ہیں سنت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہوتے ہیں، چاہے جماعت نکل جائے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ رسول کی مخالفت ہے، رسول کی مخالفت ہمیں نہیں کرنا چاہیے، رسول کی حدیث آ جائے ہمیں فوراً آمنا و صدقنا کہنا چاہیے۔ یہ امام معصوم عن الخطا نہیں تھے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام مختلف ملکوں میں پھیل گئے تھے، کسی کے پاس کوئی حدیث پہنچی، کسی کے پاس کوئی حدیث نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے اماموں نے حدیثوں کے خلاف فتویٰ دے دیا، لیکن انہوں نے یہ بھی تنبیہ کر دی کہ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ میری جو بات قرآن و سنت کے موافق ہو تم لوگ اس پر عمل کرو، لیکن میری جو بات قرآن و سنت کے مخالف ہو اس کو تم دیوار پر مار دو۔ تو تمام امتیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی بات امام کی کون سی بات کتاب و سنت کے مخالف ہے، اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اس کو ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ امام کی صحیح اتباع ہے، یہ اماموں کی بھی صحیح پیروی ہے، کیونکہ امام تو بری ذمہ ہے، انہوں نے تو کہہ دیا ہے۔ اب اسی پر دیکھیے، تقلید ایسا مسئلہ ہے جس کو لوگ واجب کیے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ اماموں کی تقلید واجب ہے، جو لوگ امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، کہتے ہیں کہ یا تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو، امام مالک کی، یا امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل کی، جبکہ اماموں نے کہہ دیا ہے کہ میری تقلید نہیں کرو، اماموں نے روکا ہے۔ اور غور کرنے کا مسئلہ ہے، سوال ہے کچھ کہ غور کرنا چاہیے، کیا تقلید کا کہیں حکم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دیا ہے؟ قرآن کریم کی کسی آیت میں کسی امام کی تقلید کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، کوئی قرآن کی کوئی ایسی آیت پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امام کی تقلید کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں حکم ہے اتباع کرنے کا حکم ہے، حدیثوں میں جہاں کہیں ہے، حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اماموں کی تقلید کا نہ تو قرآن میں ذکر ملتا ہے اور نہ حدیث میں ذکر ملتا ہے، جہاں کہیں ذکر ملتا ہے اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کیونکہ نبی کی ذات ہی ایسی ہے جو معصوم عن الخطا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی کی پیروی کرنے کا اور ان کو آئیڈل اور نمونہ بنانے کا حکم دیا ہے، لیکن امام سے تو غلطی بھی ہو سکتی ہے، امام معصوم عن الخطا نہیں ہے، تو پھر ان کی پورے طور پر تقلید ہم کیوں کریں؟ اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے جب ان اماموں کی تقلید نہیں کی، صحابہ کرام نے صحیح حدیث اور قرآن پر عمل کیا، قرآن و حدیث پر عمل کیا، جب صحابہ کرام اسی طریقے سے تابعین اور تبع تابعین کتاب و سنت پر عمل کر کے بغیر تقلید کیے ہوئے جنت میں جا سکتے ہیں، تو یا اہل حدیث قرآن و حدیث پر عمل کر کے جنت میں نہیں جا سکتے ہیں بغیر تقلید کیے ہوئے؟ اور اہل حدیث سے قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، اسی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں جو قرآن میں ہے، جو سنت ہے، اسی منہج کی طرف دعوت دیتے ہیں جو صحابہ کرام کا منہج تھا، جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اصل دین کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ تم قرآن کی طرف، سنت کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے رہتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو چھوڑ کر کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس پر عمل کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ کتاب اللہ، سنت رسول، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے ہمیں اب قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، اصل دین پر ہمیں عمل کرنا چاہیے جو قرآن میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر معاملات میں شروع سے لے کر کے آخر تک، یعنی مہد سے لے کر کے لحد تک، گود سے لے کر کے لحد قبر تک، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھنا چاہیے، اور جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، تب ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اللہ رب العالمین تو ہمیں رسول کی اسی طریقے سے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے صحابہ کرام نے عمل کیا. صحابہ کرام کے سامنے حدیث آ جاتی تھی فوراً اس پر عمل کرتے تھے. ایسے مختلف ایسے واقعات ہیں. دیکھیے جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی تھی صحابہ کرام نے فوراً اس پر عمل کیا اور شراب کے مٹکے کو توڑ ڈالا. ایسا لگتا تھا کہ مدینے میں شراب کے نالے بہ پڑے ہیں, یعنی فوراً اس پر عمل کیا. اس طریقے سے جب تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوتی ہے, جب صحابہ کرام کے دلوں میں ان کے کانوں میں یہ بات ٹکراتی ہے کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام, کہ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو. نماز کے دوران ہی صحابہ کرام اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لیتے ہیں, یعنی فوراً اس پر عمل کرتے ہیں. صحابہ کرام بلا چوچرا جب ان کے سامنے قرآن کی بات آئے, حدیث کی بات آتی تھی, فوراً اس پر عمل کرتے تھے. ایسے مختلف ایسے واقعات ہیں. صحابہ کرام نے فوراً عمل کیا. صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جوتا نکال دیا ہے, صحابہ کرام نے فوراً اپنا جوتا نکال دیا. بعد میں حالانکہ جبرائیل آئے اور کہا, بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے, انہوں نے جوتا اتارنے کا حکم دیا تھا کیونکہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی, اس لیے میں نے اتارا تھا. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے, فوراً اس پر عمل کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی تھی, فوراً اس پر. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے, مردیں اور عورتیں ایک ساتھ چل رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں, تمہارے لیے اس طریقے سے بیچ راستے سے چلنا مناسب نہیں ہے. اس کے بعد عورتیں راستے سے کنارے سے اس طریقے سے چلتی تھی کہ کبھی کبھی ان کا کپڑا دیوار میں لگ جایا کرتا تھا. تو صحابہ ہو یا صحابیات, ان کے سامنے جب قرآن کی بات آ جاتی تھی, حدیث کی بات آ جاتی تھی, فوراً اس پر عمل کرتے تھے. تو یہی طریقہ ہمارے سامنے ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے. قرآن کی بات آ گئی, حدیث آ گئی, ہمیں فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ کر ایمان پر کر. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ صلی اللہ علیہ وسلم.